لاسٹ ٹائم جب ان دونوں کے درمیان آپس میں، آپ کو پتہ ہے یمن کے اندر ملیشیا جو ہے وہ موجود ہے ایران کی، تو لاسٹ ٹائم 2022 کے اندر غالباً یمن کی جانب سے، ان کے ملیشیاز کی جانب سے سعودی عرب کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. تو اب کی بار جو ہے وہ دوبارہ سے بلسٹک میزائل باقاعدہ سعودی عرب کے اوپر چھوڑے گئے ہیں. تو اب کی بار صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان بھی اس کے اندر انوالو ہے. وہ اس طرح سے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، تو اب ہمیں سعودی عرب کا دفاع کرنا ہے. تو پاکستان کس ایکسٹینٹ تک جا کے جو ہے وہ سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرے گا، کیونکہ ہماری اس وقت افواج، آرمڈ فورسز، ہمارے فائٹر جیٹس بھی سعودی عرب کی حفاظت کے لیے وہاں پر موجود ہیں. اور امریکہ کے اوپر سعودی عرب جو ہے وہ اس طرح سے ریلائی اپ نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے بھی امریکہ اس کو نہیں بچا سکا ہے اس طرح سے ایران کے مقابلے میں. تو کیا اب پاکستان جو ہے وہ یمن کے خلاف سعودی عرب کی طرف سے لڑے گا؟ آسان الفاظ میں یہ سوال ہے. دیکھیے، یہ تو میرا مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں یا میں اوپینین دے. یہ تو ہمارے پالیسی میکر، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور دونوں بہترین پوزیشن میں ہوں گے کہ کیا ان کا ایکسیس ہے، کیا ان کی اوبلیگیشن ہے، کتنی ہمارے لیے ایلیمنٹ آف کمپلشن ہے، یا میوچل ایگریمنٹ کتنا ہے. لیکن یہ ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ٹائمنگ کیوں ایسے ہوئے ہیں. ہوا یہ ہے، آپ کے ویور کے لیے آسانی سے بتاتا چلوں کہ ایک ڈیلیگیشن ہیوتیز کا گیا ہوا تھا ایران جنازے کے لیے خامنہئی صاحب. جب وہ واپس جانے کی اس نے کلیئرنس مانگی ایران نے، تو سنا ایئر بیس جو انہی کے کنٹرول میں ہے، جو ہیوتیز کے ہیں، اس کو ان کی جو آفیشیل ریکگنائز گورنمنٹ ہے اس وقت یمن کی، انہوں نے حملہ کر کے اٹیک کر دیا، رن وے کو تباہ کر دیا تاکہ یہ ہیوتیز واپس اس رن وے پر لینڈ نہ کریں. وہ آلٹرنیٹ پہ تو لینڈ کر گئے، لیکن ہیوتیز نے یہ سمجھا کہ ہمیں یہ ڈینائی کیا گیا ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ جو ریکگنائز گورنمنٹ ہے اس کو ہیوتیز پرسیو کرتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کی اسپانسر ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹلی سمجھا کہ ہم پر یہ حملہ سعودی عرب کی مرضی بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے سعودی عرب کو بیس. تو آئی تھاٹ کہ میں ٹریگر بتا دوں کہ کہاں سے شروع. جہاں تک ابلیگیشن ہے، ظاہر ہے ہم نے بہت پہلے بھی کوشش کی تھی، ایران کو بھی کنونس کیا تھا، پھر ہمیں مینیفیسٹیشن کرنی پڑی جہازوں کی شکل میں اور ٹروپس کی شکل میں سعودی عرب میں. ہم نے یہ ایران کو I'm sure باور کروایا تھا کہ ہمارا ایک ابلیگیشن ہے، ہمارا ایک ٹرسٹ ہے، بانڈیج ہے، ہمیں لیو اپ کرنا پڑے گا اپنے. اگر ایران نے حملہ کیا سعودی عرب پر تو ریفرین کیا ایران نے، بہت اچھا ہوا. تو ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ وہ نوبت نہ آئے اور پاکستان اس چیلنجنگ سچویشن سے نہ گزرے. کیونکہ دیکھیں اس وقت ہماری ایک نیو فاؤنڈ لیوریج، ایک انفلوئنس دنیا نے دیکھا ہے. ہم ایک پیس کنٹریبیوٹنگ ملک کے طور پر ہیں، ہم باعث نہیں ہوئے انسپائٹ آف آر ایگریمنٹ، جو ڈیفنس ایگریمنٹ تھا ہمارا سعودی عرب کے ساتھ، اس کے باوجود ہم نے دونوں ملکوں کو ریسٹرین کرنے پر کر لیا قائل. سعودی عرب نے بھی ریٹیلیشن نہیں کی اور ایران نے بھی موسٹلی پرہیز کیا. سعودی عرب ایک بیلنس قائم کیا اور یہ مشکل تھا دونوں کے درمیان. اور لیکن چشتی صاحب، یہاں پر مجھے جس بات کا افسوس ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ایران ایک مسلم ملک ہے، وہ حملہ کس پہ کر رہا ہے؟ قطر پہ کر رہا ہے، کویت پہ کر رہا ہے، یو اے ای پہ کر رہا ہے، سعودی عرب پہ کر رہا ہے، جو کہ مسلم ممالک ہیں. اس کے بعد یمن جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر کر رہا ہے. ایسے آپ یہاں پہ آ جائیں، پاکستان جو ہے اس کے اوپر افغانستان سے اٹیکس ہوتے ہیں، پھر پاکستان کو مجبوراً افغانستان کے اندر اٹیک کرنے پڑتے ہیں. دونوں مسلم ممالک ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلم امہ آپس میں کیوں لڑنے پہ اس وقت مجبور ہوئی ہے؟ کیا یہ جو مسلم امہ کی یکجہتی کا ایک خواب تھا، یا پھر آپ کہیں کہ مسلم نیٹو کا ایک خواب تھوڑے دن پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیا وہ صرف ایک دیوانے کا خواب ہے یا یہ کبھی پورا بھی ہو سکتا ہے؟ ود ڈیو رسپیکٹ، جتنا میرا ایکسپیرینس ہے پڑھنے یا پڑھانے کا، دیکھیے مسلم امہ موسٹلی ہم ہی سینسٹیو ہے. ہمارے نیبرہڈ ممالک مسلمان ملک ہی ہیں، قریب ہی ہیں، وہ ہماری اتنی کنورجنس نہیں کرتے جتنی ہم کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف. پہلی بات دیکھ لیں. دوسری بات ایک امپورٹنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے قطر اور سعودی عرب اور انہی کی شپس پر حملہ کر دیا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جنگ کے دوران ایران کو کچھ ایلیمنٹ آف لیجیٹیمیسی اپنے پوائنٹ آف ویو سے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم لیجیٹیمیٹ ہیں کیونکہ یہ امریکن بیسز ہیں یہاں پہ، وہ ہمارے خلاف وہاں سے جہاز ٹیک آف کریں گے تو ہم کیا کریں؟ ہم امریکہ نہیں جا سکتے تو ہم آپ کو کریں گے. وہاں تک تو ایک ایلیمنٹ آف کہہ لینا ایتھکس یا موریلٹی کی تو جنگ ہی نہیں ہو رہی نا. تو اس نے پھر سمجھا اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ ادھر ہی بنتا ہے. وہ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک تھا یا نہیں تھا. لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا تھا ایران کا ان ممالک کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ ایران کو وہ پلگ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیے ایران کا مقصد کیا ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلے. جب آپ دوبارہ بمباری کریں گے، دوبارہ شپس کو ٹارگٹ کریں گے، تو وہ کس کو بلائیں گے؟ جب ان کو پتا ہے کہ ایران تو ہماری بات سن نہیں رہا، ایران تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا. یہ تو ڈائریکٹ سعودی عرب اور قطر کی انٹرسٹ تھی نا. پہلے تو امریکن بیسس پہ آپ نے حملہ کیا کہ امریکن انٹرسٹ ہے، ہم اس کو ٹارگٹ کریں. اب تو سعودی عرب اور قطر وہ ملک ہے جس کے وزیر اعظم اس پہلے گروپ فوٹو میں کھڑے تھے جو سوئٹزرلینڈ میں ہوئی تھی. تو اس ملک کو اگر آپ ٹارگٹ کریں گے تو وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے گا کریٹ،
وہ راتوں رات پورا نہیں ہوتا اور کہنے سے بھی نہیں ہوگا, بیانات دینے سے اور ان کے فارن آفس کے ایران کے بھی نہیں ہوگا. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ٹائم ایسا تھا کہ امریکہ کو نکالنے کے لیے ایران ان ملکوں کو ٹرسٹ دیتا, کانفیڈنس دیتا کہ وہ جنگ تھی, اب بھائی ہیں, اس کو نکالو, میں آپ کو کبھی کچھ نہیں کہوں گا, بھائی چارے میں رہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو نکالو لیکن میں تمہیں ماروں گا, تو پھر امریکہ کیسے جائے گا؟ اور سب سے بڑی نتنیاہو کو خوشی ہوگی کہ امریکہ بھی وہاں رہے. امریکہ کا مطلب ہے اسرائیل کنٹرول.